ایک سچ ہے، وہ ہے تو، باقی سب جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ تو ہے۔ جس کا تو طے نہیں اس کا کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی مذہب نہیں، اس کی کوئی دنیا نہیں، اس کا کوئی عقبہ نہیں۔ ایک مندر ہے تو، اس میں نہیں گھسا تو ہر مندر دکان ہے۔ ایک مسجد ہے تو، اس میں نہیں گھسا تو جتنا مومن چاہے تو نظر آتا رہے تو کافر ہے۔ کون ہے تو؟ یہ سوال ہے تیرا مرشد۔ یہ پوچھے بنا تجھے کوئی پہنچانے کا دعویٰ اور وعدہ کر رہا ہے تو یقین مان وہ مرشد نہیں، وہ ڈھونگی ہے، وہ رہبر نہیں، کاروباری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے واٹس ایپ پر ایک میسج چمکا، کوئی کامل مرشد کی تلاش ہے، نشانی بتائیں کامل مرشد کی۔ جس نے سوچا ہے کہ کامل مرشد چاہیے، وہی تو جھوٹ ہے، وہی ناکامل ہے، وہی تو سراب ہے۔ وہ کیسے ایسا سوال اٹھا سکتا ہے؟ جو نشانی مانگ رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تم تک بھی اس راستے پہنچنا چاہتے ہو جس راستے سے دنیا کی دیگر منزلوں تک پہنچے ہو۔ تم نے ڈھنگ ہی ایک سیکھا ہے، دنیا۔ اسی دنیا میں تم روح کو ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں ہو۔ جس کو تم نے نشانیوں سے پکڑا وہ چاہے ساری دنیا کا مرشد ہو، تمہارا نہیں ہے۔ تم مرید ہی نہیں ہو، مرشد کا سوال ہی کہاں ہے؟ ایک کھیل بنا دیا ہے تم نے پیری مریدی کو۔ پیر، ہادی، مرشد، رہنما، اعتبار اٹھ گیا ہے ان لفظوں سے کہ سب سے زیادہ گمراہی یہیں سے آ رہی ہے۔ تماشے کھیلے ہیں، تماشے کیے ہیں، دنیا نام کی رام لیلا کھیلی ہے۔ اس لیے مرشد کی شکل میں بھی تمہیں مداری چاہیے، ہواؤں میں اڑتا بندہ چاہیے۔ وہ بھائی صاحب کوا بھی اڑ لیتا ہے، اسے بنا لو مرشد۔ پانی پہ چلتا مرشد چاہیے تو کسی مگرمچھ کو بنا لو مرشد۔ نشانی چاہیے آپ کو، اس کی نشانی چاہیے جس کا کام ہے ہر نشان مٹانا۔ اس کا رستہ چاہیے جس کا کام ہے ہر رستے کو مٹا دینا۔ پیر کے نام پر، مرشد کے نام پر تمہارے ذہن میں جو بھی سوال اٹھے، جو تلاش اٹھے، جان لینا وہ جھوٹ ہے۔ تم صدیوں کے لفظوں کے قیدی ہو۔ وہ لفظ کے جب بولے گئے تو کچھ تھے، صدیوں میں تم نے ان لفظوں کے ساتھ اتنے معانی کا بوجھ جمع کر دیا ہے کہ اب وہ لفظ اور کے اور ہو چکے۔ ویسے بھی لفظوں میں لپٹے سچ کا ایک المیہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا کھلتا جاتا ہے اتنا کم سے کم سچ ہوتا جاتا ہے۔ یہ لفظ کا وصف ہے، یا کہہ لیں اس کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ دیکھتے نہیں ہو ایک سچ بیتتا ہے کتنا شدھ، کتنا پاک ہوتا ہے۔ کبھی صبح کی دھند میں اکیلی پہاڑی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے تم حسن میں، سکون میں ڈوبے ہو۔ یہ بے لفظ سچ ہے، یہ مدغم ہونے کی ماورائی گھڑی ہے۔ تم کل میں مل گئے، شکر کی طرح پانی میں گھل گئے۔ نہ وہ رہا نہ میں رہا، بس ایک ہونا رہ گیا، ایک ہستی، کامل وحدت۔ پھر تم خود پر بیتا یہ تجربہ لفظوں میں سمونے کی کوشش کرتے ہو۔ کمال کے بھی شاعر ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لفظوں کے جادوگر بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہیروں جیسے مصرے تراشنے کے بھی قابل ہو تو کیا ہوگا؟ تم دو کرو گے تو بولو گے۔ تم کہو گے یہ میں تھا، یہ دھند تھی، یہ میں تھا، یہ پہاڑی پگڈنڈی تھی، یہ پھول تھا، یہ ہرن تھا، یہ تتلی تھی۔ دو میں بٹے، وحدت ٹوٹی تو سچ بکھر گیا۔ تم نے کہا میں نے پھول دیکھا، تم دوئی کو لے آئے۔ لفظ سچ کو جھوٹ بنانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ لفظ جھوٹ ذہن کی فیکٹری کے بنے ہیں۔
تم نے کہا مرشد کی تلاش ہے، نشانیاں بتائیں سچے مرشد کی۔ نشانیاں کیسے پرکھو گے؟ اپنے ہی ذہن سے پرکھو گے نا۔ مولوی ہو اور مرشد کو ڈھونڈ رہے ہو تو تمہارے مرشد کو خاص شکل میں ہونا چاہیے، خاص لباس میں ملبوس ہونا چاہیے، خاص عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے۔ میں اگر اب کہوں کہ وہ کلین شیو ہوگا، شراب خانے میں جام تھامے ہوگا، کسی رقاصہ کا رقص دیکھتا ملے گا، تو کیا کہو گے تم مجھے؟ تم مذہب بیزار ہو اور مرشد ڈھونڈ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں تمہارا مرشد تمہیں مسجد میں ملے گا، کسی خانقاہ میں شاندار سی کرسی پر بیٹھا ہوگا، درجنوں مرید اس کے قدموں میں پڑے ہوں گے۔ تو کیا کہو گے میری نشانیوں کی بابت؟ کہو گے بکواس کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، مرشد کا کام ریئلٹی تک پہنچانا ہے ہی نہیں۔ مرشد کا کام تم کیا ہو یہ بتانا ہے ہی نہیں۔ مرشد کا بس ایک کام ہے، جو تم نہیں ہو وہ تمہیں اس کے بارے میں بتا دے۔ تم مرشد ڈھونڈ رہے ہو وہ جو تمہارے بنائے سانچے کے مطابق ہو، اور مرشد وہ ہے جو زندگی کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں، مرشد کے بارے میں جتنے بھی تمہارے سانچے ہیں، جتنے بھی تصور ہیں، انہیں توڑ دے۔ مرشد کا کام ہے کہ اس کے پاس جو بھی تم مفروضہ لے کر جاؤ وہ اس مفروضے کے خلاف بات کرے۔ اس کے پاس جو بھی نظریہ تم لے کر جاؤ اس کو دھتکار دے۔ جو تم خیر مانتے ہو اس خیر کا بت توڑ دے، جسے تم شر کہتے ہو وہ اسے خیر کہہ دے۔ جو تم مانتے ہو ان سب کے خلاف جو بولے وہ ہے مرشد۔ جو تم نے خود کو مان رکھا ہے وہ جھوٹ کہہ دے۔ اب بتاؤ کیا نشانی ہو تمہارے مرشد کی؟ مت ڈھونڈو مرشد، لفظوں کی روشنی میں مت ڈھونڈو۔ مرید ڈھونڈو، خود ڈھونڈو، میں ڈھونڈو۔ جس پر زندگی کا تجربہ بیت رہا ہے اسے ڈھونڈو۔ لفظوں سے کٹ کر ڈھونڈو، لفظوں سے ہٹ کر ڈھونڈو۔ آنکھیں کھول کر نہیں، آنکھیں بند کر کے ڈھونڈو۔ اپنے سیف زون، اپنے کمفرٹ زون سے نکلو، اپنی کنڈیشننگ سے نکلو، اپنے آپ کو ڈھونڈو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تب کیا ہوگا۔ تم نہیں، مرشد تمہیں ڈھونڈتا تم تک آئے گا۔ تم طلب میں رومی ہو جاؤ، تبریز ڈھونڈتا تم تک آئے گا۔ تم نہیں ہو تو کوئی مرشد کسی کام نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں کتنے ہی سچے مرشد آئے، کیا ان کی محفل میں بیٹھے سب مرید حقیقت کو پا گئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہو سکتا ہے جو ایک کے لیے سچا مرشد ثابت ہوا ہو وہ تمہارے لیے جھوٹ ثابت ہو۔ معاملہ مرشد کی تلاش کا ہے ہی نہیں، مسئلہ مرید کی تلاش کا ہے، خود کی تلاش کا ہے۔ غلط مت ڈھونڈو، غلط تلاش سے درست نتیجے کبھی نہیں نکلتے۔ تم ہو اصل واقعہ، یہ تم ہو جس کے ذریعے سے حق آشکار ہو رہا ہے، یہ خود ہے جس کے ذریعے سے خدا اپنا اظہار کر رہا ہے۔ اس خدائی اظہار کے نقطے کو کھوجو۔ ایک استاد کے سامنے 100 طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کامیاب ہوتا ہے، 99 ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیا کہو گے؟ استاد کامل نہیں تھا؟ نہیں، استاد کامل تھا۔ اس ایک کے لیے تو کامل تھا نا جو کامیاب ہو گیا، اس کے لیے تو وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی تھا۔ مرشد اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے جو تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں کچھ بنا دیتا ہے۔ وہ واقعہ ہے کیونکہ اس نے تم سے وہ سب کچھ چھین لیا جو تم نہیں تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ تم ہو۔ ایک پوائنٹ تک مرشد کی کوئی اہمیت نہیں، مگر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب مرشد سے اہم کوئی بھی نہیں رہ جاتا۔ اس پوائنٹ تک پہنچنے سے پہلے مرشد کی تلاش کو چھوڑ دو، خود کو ڈھونڈو، خود کی تلاش کرو۔ وہ جو تم نہیں ہو اس پر سوال اٹھاؤ، مرشد پھر تمہاری زندگی میں آئے گا۔ مرشد پانی کی طرح ہوتا ہے، جہاں کھائی پیدا ہو گئی، خلا پیدا ہو گیا، جہاں تم مٹنے والے ہو گئے وہاں کی طرف وہ بہتا خود پہنچتا ہے۔ کبھی کسی نے مرشد کو نہیں ڈھونڈا، ہمیشہ مرشد نے مرید ڈھونڈے ہیں۔ تم بھی کبھی نہ ڈھونڈ سکو گے، چاہے جو بھی نشانیاں تم نے سیکھی ہوئی ہیں یا میں بھی بتا دوں۔
कोई निशानी नहीं मुर्शिद की। जो तुमसे तुम्हारे झूठ की परतें उतार दे वो तुम्हारा मुर्शिद है। किसी ने अगर तुम में ये शऊर पैदा कर दिया कि तुम दौलत से तय नहीं होते, वो तुम्हारा मुर्शिद है। कि उसने तुम्हारी शनाख्त का, आइडेंटिटी का एक झूठ तुमसे छीन लिया। वो दौलत को शर नहीं साबित करने बैठेगा, दौलत से जुड़ी बस तुम्हारी शनाख्त को शर कहेगा। जिसने रंग, नस्ल, जात पात, शोहरत, ताकत का कोई भी झूठ तुमसे छीन लिया वो तुम्हारा मुर्शिद है। वो तुम्हें एक और कदम आगे ले गया। तुम्हारी शनाख्तों को जो मिटाता है वो है तुम्हारा मुर्शिद। तुम किसी तसव्वुर से चिमटे हो, किसी इज़्म से जुड़े हो, हकीकत के, रियलिटी के किसी तखय्युल से जुड़े हो। जो तुम्हें इन सब से काट दे वो है तुम्हारा मुर्शिद। जो दो की अनाई दुनिया में एक की खुदाई दुनिया की झलक की तरफ तुम्हें ले जाए वो है मुर्शिद। याद रखना, मुर्शिद हकीकत की रेल में काम नहीं करता, हस्ती की वहदत के साथ नहीं खेलता। वो जहन की अनाई दुनिया में काम करता है। वो तुम्हारी शनाख्तों को तोड़ता है, जिनसे तुम खुद को जानते हो, जिनसे तुम खुद को नत्थी करते हो। वो उनकी मुखालफत नहीं करता, उनसे तुम्हारे एक हो जाने के खिलाफ बोलता है। क्योंकि हस्ती की वहदत में दूसरा है ही नहीं। जहाँ सब एक है वहाँ सब हकीकत है। वहाँ तकसीम नहीं तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। लफ्ज़ों से मत पकड़ो, निशानियों से मत जानो। तुम हो जाओ, हर जगह निशानियां हैं।